بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر آپ ذرا سن رہے ہیں تو آیت نمبر 48 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو اب اس کی تفسیر میں آج آخری بات یہ آپ ذرا کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو بڑی اہم بات ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، یعنی سب لوگوں میں نہیں، کچھ لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ تعظیماً اگر بندہ کسی کو سجدہ کرے نا تعظیماً تو یہ جائز ہے، عبادت کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ ہر ایک اس بات کو مانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے کہ عبادت کے لیے تو سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید تعظیماً سجدہ جائز ہے، اور بعض لوگ کے جو بیان کرنے والے ہیں جن کو دین اسلام کا پورا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں تو ان کی زبانوں سے بھی بعض اوقات یہ بات سننے میں آتی ہے کہ تعظیم سجدہ جائز ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں قسم کے سجدے حرام ہیں، عبادت کے لیے سجدہ یہ بھی حرام ہے اور تعظیماً یہ بھی سجدہ حرام ہے۔ ہاں پہلی امتوں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کے سامنے سجدہ کیا تھا، وہ تعظیماً تھا، اس شریعت میں جائز تھا۔ یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تعظیماً، وہ بھی جائز تھا۔ لیکن اس امت کے اندر جہاں عبادت کے لیے سجدے کو حرام قرار دیا گیا تو تعظیماً بھی سجدے کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ جو حدیثیں آتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا یا دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا یا خاوند کو بیوی کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا تو وہ سجدہ تعظیماً ہی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ یہ حضرات شارحین نے باقاعدہ لکھا ہے یہ تعظیماً ہی ہے، کیونکہ عبادت کے لیے تو کسی شریعت کے اندر بھی سجدہ جائز نہیں تھا، وہ تو ہر امت کے اندر ہی عبادت کے لیے سجدہ حرام تھا نا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے۔ تو لیکن اس امت کے اندر یہ تعظیماً سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ کئی دفعہ صحابہ کرام نے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور بھی آپ کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو ہم نے سجدہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دفعہ تو یوں ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اگر میری وفات کے بعد تمہارا گزر میری قبر پر تو سجدہ کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے زندگی کے اندر بھی میرے سامنے سجدہ نہ کرو۔ ایک دفعہ یوں ارشاد فرمایا کہ سجدہ عبادت ہے، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور میری تعظیم کیا کرو، میری تعظیم کیا کرو، میرا ادب کیا کرو، میرا احترام کیا کرو۔ اور ایک دفعہ یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر میں کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن میں بیوی کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس سے بہت ساری دیگر حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، دیگر انبیاء اور صالحین کی قبروں پر بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا، ہر ایک کے لیے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیماً ہی تھا جس سے منع فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جہالت والی باتیں ہوتی ہیں جو پہلی شریعتوں میں ہوتا تھا تو ہماری شریعت میں بھی ہونا چاہیے، تو بھئی پہلی شریعتوں میں تو بہت سارے احکامات ایسے تھے کہ جو ہماری شریعت کے اندر نہیں ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں نہ کہ دوسری شریعتوں کے۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی ہوتا تھا، نہیں سمجھ آئی؟ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلی شریعتوں کے اندر تھیں لیکن اس شریعت کے اندر منع ہو گئی، تو سجدہ تعظیماً بھی منع ہو گیا، جیسا کہ تمام شریعتوں میں سجدہ عبادت کے لیے منع تھا تو اس امت میں ساتھ تعظیماً کے لیے بھی کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا، غیر اللہ کے لیے۔ ایک بات یہ آپ نے سمجھ لی۔ دوسری بات یہ بھی سننے میں آتی رہتی ہے کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی، ہیں جی، یہ بڑی بات کہی جاتی ہے اور بڑے بعض اوقات جوش کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ جب پوچھا جاتا ہے یہ کیا دلیل ہے تو ایک حدیث مبارکہ اس کا ایک ٹکڑا یہ سنایا جاتا ہے، تو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے بلکہ اس چیز کا خوف ہے کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع ہو جائے گی، مال و دولت زیادہ آ جائے گا تو تم ایک دوسرے کو لالچ کرنے لگو گے اور حسد آ جائے گا تمہارے دلوں میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو ہم کہتے ہیں اس میں یہ کہاں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی؟ پہلے تو اس حدیث میں یہ الفاظ دکھائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ مطلب الفاظ بھی اور ہیں، مفہوم ان کا غلط بیان کیا جاتا ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے، یہ فرمایا، اور آگے لوگ اس کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ بیان اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ الفاظ ہی نہیں ہے میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کا، لیکن نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتے جب تک کہ سلف صالحین پر اعتماد نہ کیا جائے۔
صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حدیث مبارکہ کی کتابیں لکھنے والے، دیکھو نا بعض اوقات آپ کو حدیثوں میں کئی حدیثیں ایسے ملیں گی کہ ایک حدیث لکھی ہوتی ہے لیکن جب تک اس کی شارحین وضاحت نہیں کرتے نا، جب تک کہ علماء اس کی وضاحت نہیں کرتے حدیث سمجھ نہیں آتی. کیونکہ دیکھو نا، اگر اس حدیث کا یہ معنی لیا جائے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تمام آیات کیوں نازل ہوئی جس میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرک کرنے سے منع کیا گیا؟ قرآن پاک میں آپ سنتے رہتے ہیں نا، کتنی آیات ایسی ہیں جس میں شرک کرنے سے منع کیا گیا. سوال ہے ایک چھوٹا سا کہ اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہو جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ امت شرک کر نہیں سکتی، تو پھر تو وہ آیات نازل کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. وہ نہیں سمجھ آئی. جب امت نے شرک نہیں کرنا، ابھی اس آیت کی تفسیر چل رہی ہے تو اس میں بھی تو ایک انداز میں منع کیا گیا نا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. تو ظاہر بات ہے یہ امت، اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے نا. نہیں سمجھ آئی. لقمان حکیم کا فرمان اللہ نے ذکر کیا، دیگر آیات جس میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہیں جی اور شرک سے منع کیا گیا، تو ظاہر بات ہے میرے بھائیو اس امت کے لیے ہے نا. وہ نہیں سمجھ آئی. اور پھر ان حدیثوں کا کیا مطلب ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک کرنے سے منع کیا؟ کتنی حدیثیں ایسی ہیں. جیسے اس دن بھی آپ نے سنی تھی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں سولی پر بھی چڑھا دیا جائے نا، تمہیں زندہ بھی قتل کر دیا جائے یا زندہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس طرح بہت سارے حضور پاک نے فرمایا میں اپنی امتیوں میں سے ان کی بخشش کروں گا جن کے موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں. اس میں بھی شرک سے منع کیا گیا. اور کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو بطور نمونہ کے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب وہ ہے جو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جو حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جو علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو حدیث کے ماہر تھے. میں آج کے یہ علماء کی نہیں بات سنا رہا، یہ میں ان اماموں کا نام آپ کے سامنے لیا ہے جن کو تمام ہی تقریباً اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، متفق ہیں ان کے ناموں پر. ٹھیک ہے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں بھی لکھی اور باقاعدہ حدیث کی وضاحت بھی کی کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھ دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت شرک نہیں کرے گی، یہ مطلب ہے اس کا. کچھ لوگ شرک کریں گے، اس کے اندر مبتلا ہوں گے، اس کا ذکر دوسری حدیثوں میں ہے. جیسے ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا کرنے مل جائیں گے. ایک حدیث میں فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کے پجاری نہ ہو جائیں، بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی بھی فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شرک کے اندر مبتلا ہوں گے. تو لہٰذا اس حدیث کا ایسا مطلب نہ بیان کیا جائے کہ تمام دوسری آیتوں کا انکار ہو جائے یا تمام نبی علیہ السلام کی دوسری حدیثوں کا انکار ہو جائے جس میں شرک سے منع کیا گیا، شرک کی برائی بیان کی گئی ہے، شرک کی مذمت کی گئی ہے. تو لہٰذا اس حدیث کا وہی مطلب ہے کہ جو شارحین نے، جو علماء نے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور حدیثوں کی تشریح کی ہے، انہوں نے جو مفہوم بتایا بالکل وہ صحیح ہے. اور یہ تو واضح دوسری حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت ہی گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو بالکل اس حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت مشرک ہو جائے اس کا خوف نہیں ہے اور ساری امت نہیں مشرک ہوگی. ہاں کچھ لوگ کریں گے، شرک کریں گے. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر آگے ہم جب بعد میں آتے ہیں یعنی تابعین یا تبع تابعین کے دور کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور دیگر بڑی بڑی ہستیوں کو ہیں جی، ان کی کتابوں میں باقاعدہ انہوں نے شرک کی تعریفیں بھی کی ہیں اور یہ بھی بتایا. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر اولیاء اللہ بزرگان دین کے طفیل دعا کرتا ہے نا تو یہ تو شرک نہیں ہے کہ اللہ تو ان کے وسیلے میری حاجت پوری کر دے، اللہ ان کے وسیلے میری دعا قبول فرما لے. اولیاء کے طفیل وسیلے سے دعا کرتا ہے، یہ تو شرک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اولیاء کرام بزرگان دین سے براہ راست مانگتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ مجھے اولاد دے دیں، میری حاجت کو پورے کر دیں، میرے مشکل کو شائع کر دیں، تو فرماتے ہیں یہ شرک ہے. اور یہ کسی آج کے ولی کے بعد میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے ہستیاں ہیں جی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی بن عثمان عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان دیگر حضرات کی آپ کتابیں پڑھیں تو ان کی کتابوں میں ساری باتیں موجود ہیں. نہیں سمجھائی کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ کام کرنا بھی شرک ہے. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ساری باتیں انہوں نے واضح طور پر یہ بتائی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ جو مطلب بیان کیا جائے بالکل غلط ہے. دیکھو نا آج بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں پر یہ افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیت پڑھ کے مفہوم غلط بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں سمجھائی؟ حدیث پڑھتے ہیں اور مطلب اپنا بیان کریں گے. نہیں سمجھائی؟ سلف صالح نے جو سمجھا، جو ہم سے پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے کے زیادہ قریب تھے، جن کو ہم سے زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، جب ان کی لائن سے ہٹ کر ایک بندہ اپنی طرف سے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اس کا مطلب بیان کرتا ہے یا حدیث کا مطلب بیان کرتا ہے اپنی طرف سے، میرے بھائیوں، تو آگے پھر وہ کتنے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. لوگوں کے کیا دھوکا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسی ہے نا.
لوگ کہتے ہیں یار نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ کتنا غلط مفہوم بیان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا معنی بالکل بدل گیا۔ دیکھو نا، اب میں نے عرض کیا اگر اس حدیث کا مطلب یہ لے لیں کہ یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اس امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ ساری آیتیں کہاں جائیں گی جن میں شرک سے منع کیا گیا؟ وہ ساری حدیثیں کہاں جائیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے سے منع فرمایا؟ لہٰذا یہ مطلب جو آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ، یہ بالکل صحیح مطلب ہے کہ بھی ساری امت شرک نہیں کرے گی، ہم کچھ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو دیکھیں نا قرآن پاک میں سورہ یوسف آپ کھولیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کر جاتے ہیں، اللہ پر ایمان لا کے بھی مطلب کلمہ پڑھ کے بھی شرک کر جاتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ مفہوم صحیح ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔